السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جی ناظرین، جس حوالہ سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ارشاد بھٹی ایک اینکر ہے، وہ آپ پہلے نمبر پہ رمضان مبارک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مرزا علی جی حافظہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے انٹرویو لیا، پھر اس کے بعد مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ سے بھی لیا انہوں نے انٹرویو، اس کے بعد مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالیٰ سے بھی لیا، اور اب وہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں اور ان سے سوال و جواب ہوئے ہیں علامہ صاحب سے۔ یقین مانیے میں کہتا ہوں یہ جو سوال علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ سے ہوئے ہیں یہ میرے خیال سے ان سے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ نے شاید مرزا علی جی حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی سنا ہوگا یا پھر آپ نے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی سنا ہوگا، لیکن یہ جو سوال ہوا ہے یہ جنگ صفین کے حوالہ سے ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جنگ صفین کے اندر جیسا کہ غالباً مرزا علی جی نے یہ بات کہی تھی کہ میں اس یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف ہوتا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف نہیں ہوتا۔ خیر ایسی گفتگو ہے۔ باقی ناظرین میں ایک طالب علم ہوں، اگر مسٹیک ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف بھی کریے گا، اور میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ آئیے ہم یہ ان کی زبانی علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی وہ گفتگو سنتے ہیں۔ یہ سوال ہوا ہے، یقین مانیے اتنا کمال کا جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو تو آپ کو کوئی جواب نہ دے سکتا ہو، تو آج علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ آئیے ہم وہ مل کے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں وہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو حدیث چلتی ہے اس کے بارے میں بھی جواب دیا ہے، وہ بھی ہم ساتھ ہی سنیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ جی سر، میں آپ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، آپ سے پوچھا گیا جنگ صفین کے وقت آپ ہوتے تو آپ کس طرف ہوتے؟ آپ نے کہا یعنی ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے کہا میں کسی طرف تلوار اٹھانے کی بجائے کسی طرف بھی تلوار اٹھانے کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرتا، مطلب صلح کروانے کی کوشش کرتا۔ یہ ایسے ہی ہے؟ بالکل میں قدموں میں گر جاتا میں تو۔ اچھا، لیکن ایسے ہی کہا آپ نے؟ بالکل میں نے کہا اسی بات، کوئی شک نہیں۔ اچھا، اب یہ سوال یہ کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار اٹھائی، بالکل اٹھائی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، بالکل اٹھائی، اور وہ مسلمان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی صلح کرواتے ہیں؟ بالکل نہ کرواتا، معنی نے کہا کفر کی رستے پہ چل پڑے تھے وہ۔ اچھا، مسلمہ کذاب تو خیر رہنے دیں اس کو۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن پرشین مطلب کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی، وہاں بھی صلح کرواتے؟ سوال ہی نہیں ہوتا، یہ تو بے تکی بات ہے۔ اچھا، لیکن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور میں خارجیوں یا بلوائیوں کے خلاف تلوار اٹھی اور اس میں صحابہ بھی تھے، وہاں بھی صلح کرواتے؟ میں صحابہ کے بارے میں نے پہلے بھی یہ موقع بات ہے کہ صحابہ ان میں جو تھے ان کی صلح کرانی، باقی جو خارجیوں کے ساتھ تو تلوار چلنی چاہیے، وہاں صلح کرواتے؟ اگر صحابہ کے چند جو صحابہ سے صلح ہونی چاہیے۔ اچھا، جبکہ سورہ الحجرات میں ہے اکثر کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ اور صلح کیسے آپ چھوڑ گئے سارے؟ جی صلح کیسے چھوڑ گئے آپ؟ اس میں سے یہ بھی 9-10 نمبر آیت میں 3 دفعہ صلح کا ذکر آیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، پہلے اللہ نے کہا کہ ان کے درمیان اگر مومن قتال کریں بغیر کسی، اللہ نے دافع کے فوراً سے پہلے کہ ان کے ساتھ صلح کرواؤ، اگر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اگر کوئی بغاوت میں تل جائے تو پھر جو ہے نا اس کے خلاف تلوار چلاؤ جو کہ بغاوت کے رستے پر حتیٰ کہ اللہ کے امر کی طرف آ جائے۔ پھر اللہ نے فاصلحوا بینہما کے الفاظ استعمال کیے، یہاں پہ پھر صلح کے الفاظ استعمال کیے۔ پھر اگر اس سے اگلی آیت میں اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں صلح کروا دیا کرو۔ جب اللہ بار بار صلح کی بات کرتا ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث 2704 کے اندر حضرت حسن کی صلح کا باب یہی باندھتے ہیں، اور نبی کے نصرت سیدنا حسن کو اپنے ممبر مبارک کے اوپر جو تشریف جب وہ ان کو لڑکھڑائے تو ان کو اٹھا کے بات گئی ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صلح کروائے گا مسلمانوں کی دو دین جماعتیں۔ جب اللہ کے نبی اس کی حمایت کرتے ہیں، حضرت امام بخاری صلح کے باب باندھتے ہیں،
اور اکابر صحابہ کے مطلب کئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان جنگوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے بلکہ صلح کروانی چاہیے. تو میں نے کون سی ایسی بات کی جو خلاف شریعت ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں تو کیا صلح کی اس وقت کوششیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ جنہوں لوگوں نے کوشش کی ہے انہی کوششوں کا منطقی انجام یہ کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ پہ صلح ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی. اچھا میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرنے نہیں گئے تھے. 40,000 کا لشکر لے کر جنگ کے لیے نکلے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر دیکھ کر اور صلاح مشورہ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی پیشکش کی جسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. عبد البری صاحب کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. جی اس صلح کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر امیر کون بنے مسلمانوں کے؟ حضرت امیر معاویہ رضی امیر معاویہ امیر بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلح کے اندر ولنگ تھے تو صلح ہوئی نا. جی جی. اور ہوئی کس کے ساتھ؟ کیا کسی مسلمان سے ہوئی یا کسی منافق سے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو صلح کی وہ کسی منافق سے کی کہ مسلمان سے کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہی میں کہہ رہا ہوں, رسول کے صحابی رسول سے کی نا, ایک مسلمان سے کی نا. جی جی. تو اس کا مطلب یہ انہوں نے اس حکم پہ عمل کیا اور اس پیشین گوئی پہ عمل کیا نا جس کا نبی نے ذکر کیا تھا جی جی. کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے, اللہ اس کا یہ صلح کروائے گا. تو اس میں انہوں نے جو ہے اس کی اس سرداری کی نسبت کس سے کی گئی؟ صلح کے جنگ سے. جی جی. صلح سے کی گئی نا. تو اس کا مطلب صلح سرداری والا کام اور سردار والا کام کیا ہوا. ابھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کے یہ دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا جی جی یا صلح کروائے گا. جی جی. ایک حدیث ہے قتل عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جن کی زبان کو شیطان سے محفوظ رکھا گیا بالشک. اور مردوں میں سب سے پہلے شہید حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عورتوں میں سب سے پہلے شہید مسلمانوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان دونوں کے بیٹے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. اور وہ جو ایک مرتبہ پہلے بھی آپ سے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کا وقت سب صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان نے دیکھا, ان کے بالوں سے اور داڑھی مبارک سے مٹی جھاڑ کر کہا افسوس اہل ابن سمیہ, تمہیں ایک باغی گروہ یا باغی جماعت قتل کرے گی, تم انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوگے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف. اب حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کی طرف تھے, ان کی فوج میں تھے, اور ان کے مخالف تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بیعت رضوان کے صحابی صلح حدیبیہ والے حضرت ابو الغادیہ شامی نے انہیں قتل کیا, شہید کیا. عمار بن یاسر اکیلے نہیں شامل, ان کا تیر بھی شامل. اور مسند احمد میں ہے کہ یہ تمام عمر روتے رہے عبد الغادیہ شامی کہ مجھ سے عمار قتل ہو گئے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تھی وہ اس کی گریوٹی ہے. ہاں اب حضرت اس حدیث کو بھی آپ مانتے ہیں کہ وہ باغی گروہ میں ہوگا؟ میں 2 جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں. جی جی ضرور. پہلی بات یہ قطعی الدلالہ نہیں ہے حدیث, یعنی کہ دلالت میں قطعیت نہیں پائی جاتی بلکہ اس کی دلالت میں ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہے. اس کے اندر یہ بات ہے کہ اسی سند کے ساتھ مستدرک حاکم کے اندر جو ہے نا حضرت ابن عباس کا یہی سند کا باقاعدہ طور پر روایت موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ابو سعید خدری کے پاس جا کے خوارج کے بارے میں جو ہے نا یہ بات جو ہے نا اسے جا کے حدیث سن کے آؤ. تو وہاں پہ اس کو جو ہے بیان کیا گیا. جو وہ لوگ ابتدائی طور پہ جو خارجی تھے وہ ابتدائی طور پہ مسلمان ہی تھے نا, لیٹر ان کو گمراہ ہوئے تھے نا. تو اس کا مطلب اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ ان کو جن لوگوں نے شہید کیا ان میں ابو الغادیہ کے علاوہ 2 ایسے بندے شامل تھے جو خوارج کے اندر جو شامل ہو چکے تھے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے قتل عمار یا شہادت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ صلح ہوئی ہے سیدنا حسن کے ساتھ, اور ہوئی کس کی؟ 2 مسلمان گروہوں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے باوجود بھی جو الزام سیدنا امیر معاویہ کا لشکر پر لگایا جاتا ہے وہ اس سے اسلام سے باہر نہیں ہوئے, نہ وہ ایمان سے باہر ہوئے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جس چیز کا ذکر ہے وہ اس کی شناعت ہے, وہ اس کی ایک یعنی کہ اس کی ایک گریوٹی ہے کہ یہ عمل جو ہے نا اس کے اوپر اس کی مذمت کی گئی ہے. اگر مرزا جیلمی کا بھی مفہوم لے لیا جائے تو میں اس کے باوجود یہ بات کرتا ہوں کہ اس سے سیدنا امیر معاویہ نہ صحابیت مجروح ہوتی ہے, نہ کتابت وحی مجروح ہوتی ہے, نہ ان کا یہ جو ہے اس کا بحری جنگ کے جو ان کا سپہ سالار ہونا مجروح ہوتا ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جتنی جنگیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ, اس میں سیدنا علی کا موقف صائب تھا, حق تھا. لیکن جو استدلال مرزا جیلمی کا جاتا ہے وہ معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ کو اور اسی طرح بڑے کئی اکابر صحابہ کو ظالم اور فاسق بلکہ ایون اپنی اشارہ کرنے میں منافق ثابت کرنا چاہتا ہے. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو ہمارا مقدمہ اہل سنت کا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے حق کے اوپر ہونے کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ
خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر کے اوپر ہیں، جبکہ مرزا جیلمی اوپنلی یہ بات جو ہے مقامات کے اوپر کہہ چکا ہے کہ میں تو وہ مقدمہ لڑ رہا ہوں جو مقدمہ تم ساری زندگی لڑ سکتے. کون سا مقدمہ؟ جو وہاں پہ جناب والا جس مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ علی مولا، تو وہاں پہ اہل سنت کے یہاں جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ ایک خوشخبری کا ہے، جب کہہ رہے تشیع کہ یہاں پہ یہ مقدمہ جو ہے ان کی امامت کا ہے، تو اس سے کہا یار میں تو وہ والا مقدمہ لڑ رہا ہوں جو تم مقدمہ جو ہے نا جو نہیں تم سے لڑا جا رہا. اسی وجہ سے اس نے سیدنا صدیق اکبر کے پہلے مادی خلیفہ کا ذکر تو کیا ہے لیکن پہلے روحانی خلیفہ ماننے میں ان کو تیار نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقدمہ بنیادی اہل سنت کا مقدمہ نہیں ہے. اہل سنت یہاں پر سیدنا علی حق پر ہے جی جی، اور اس کا سیدنا امیر معاویہ کی ہدایت تحدی ہے، لیکن وہ جو ثابت کرنے آتا ہے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غدیر خم کا جو مقدمہ ہے جو یہاں پہ رافضیوں کا یہاں پہ جو مقدمہ ہے مرزا جیلمی وہ مقدمہ لڑ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو قنوت نازلہ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا، مگر قیامت والے دن میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ اس وقت یہ واقعہ نہیں تھا صلح کا، میرے ہاں جی جی میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان طے ہوگا اللہ کے حضور. اور میں عرض آپ کے کرنے لگا یہ جس کو سیدنا علی المرتضی الفاظ کے ہیں اس کے بعد صلح یہ سیدنا حسن کی اور وہ قطعی الدلالہ بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا، بے شک وہ داڑھ بے شک بے شک کوئی شک نہیں. اچھا سر، اصل میں بات یہ کہ ساری باتوں جو مرزا جیلمی صاحب نتیجہ نکالتے ہیں صاحب بھی کہنا چاہیے وہ نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ ان کا مقدمہ وہ ہے جو رافضیوں کا ہے. ان کے نزدیک غدیر خم کے مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، ان کا مقدمہ یہ نہیں ہے. ان کا مقدمہ اس کا یہ ہے کہ میں نے کہتا تم نے لعنت اللہ کہہ کے وہ کام نہیں کیا جو میں نے رضی اللہ کہہ کے کر لیا. نہیں یہ جملہ ہے، آپ چیک کر لیں. میں نے نہیں سنا، میں نے سنا ہے، میں نے سنا. آپ کو کچھ تھوڑے میرے کانوں پر بھی اعتبار کرنے چاہیے. جی میں کرتا ہوں، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. میں ضرور رائے کا نہیں کانوں کا بھی کریں. میں ضرور اپنے کانوں میں بھی یہ سننا چاہوں گا. سوال سن لیں آپ جائیں. اچھا سر، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، اچھا آپ کے محمد بن جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو بنا فرمائی تو ناظرین پہلے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر میں آپ کو 2 احادیث سناؤں گا. پہلی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن کتاب اللہ و سنت رسولہ، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو یہ تو حدیث اس چیز کو اس بات کو واضح کر رہی ہے. اور دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا. تو ناظرین میں یہ بات کہہ دوں کہ اگر جس بندے کا سچے دل سے اہل بیت سے محبت نہیں ہے وہ بندہ ایمان سے فارغ ہے، وہ بندہ ایمان سے خارج ہے. اور اگلی بات میں کرتا چلوں، میں یہ بھی ایک چیز کہتا چلوں، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے پھر وہی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. یقین مانیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، میں کہتا ہوں پوری نماز کے اندر ہی اہل بیت کا ذکر ہے. اللہ پاک نے پوری نماز کے اندر ہی اہل بیت کا تذکرہ کیا، تو پوری نماز ہی اہل بیت کا تذکرہ کرتی ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں. تشہد پڑھیں اس کے اندر بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اہل بیت کا ذکر ہے. درود پڑھیں گے آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی پوری نماز کے اندر اہل بیت کا ذکر ہے. تو یقین مانیے ناظرین جو بندہ اہل بیت سے محبت اور پیار کرتا ہے وہ پھر صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے. اگر آپ کا اہل بیت سے محبت ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے،
جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.